میں ہوں HM سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں گرافک ٹولز میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے گرافکس ڈیزائننگ کے لیے کون سا ٹولز یعنی سافٹ ویئر پروگرامز استعمال ہوتے ہیں۔ اس میں گرافکس ڈیزائننگ میں استعمال ہونے والا بیسک جو پروگرامز اور سافٹ ویئر ہے وہ کورل ڈرا ہے، جس میں ہم اپنے تمام جو ڈیزائننگ کی چیزیں ہوتی ہیں، مثال کے طور پر ہم پینفلیکس اور بروشر وغیرہ، اور اسی طرح ہم سوشل میڈیا پر آپ دیکھتے ہوں گے کہ جو اشتہارات اور مختلف طرح کی جو ہے وہ پبلسٹی ہوتی ہے، وہ بھی گرافک ڈیزائننگ کا حصہ ہے۔ گرافک ڈیزائننگ ہی اس کو بناتا ہے۔ تو بیسک جو سافٹ ویئر ہے وہ کورل ڈرا ہی ہے۔ اس کے علاوہ آپ ان پیج، فوٹوشاپ، اڈوب السٹریٹر بھی گرافک ڈیزائننگ میں استعمال ہونے والے پروگرامز ہیں، جن کی مدد سے ہم ایک عمدہ اور خوبصورت ڈیزائن ترتیب دیتے ہیں۔ کورل ڈرا گرافکس ڈیزائننگ میں استعمال ہونے والا ایک تاریخی جو ہے وہ سافٹ ویئر ہے، جس میں ایک نئی جدت کے ساتھ، نئے فیچرز کے ساتھ اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ ویسے تو جو گرافکس ڈیزائننگ ہے اس کی جو ہے وہ تاریخ بہت پرانی ہے کہ کہاں سے گرافک ڈیزائننگ شروع ہوئی۔ اس پر انشاءاللہ ہم پھر کبھی جو ہے وہ بات کریں گے۔ گرافک ڈیزائننگ کو جو پہچان ملی وہ حقیقت میں کورل ڈرا ہی کی بدولت ملی۔ تو آئیے ایک نظر کورل ڈرا کی تاریخ پر لاتے ہیں اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ہمارے کمپیوٹر میں یا لیپ ٹاپ کے حساب سے کون سا جو ہمارے پاس لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر ہوگا اس کے حساب سے ہمیں کون سا ورژن انسٹال کرنا چاہیے اور ہمارے لیے کون سا بہتر ہے۔ یہ جو آپ اسکرین پر ابھی دیکھ رہے ہیں یہ کورل ڈرا کا فرسٹ ورژن ہے۔ یہ کورل ڈرا کا پہلا ورژن جنوری 1999 کو بنا۔ پھر اس کو 1999 میں ہی مارچ میں اپڈیٹ کیا گیا، جو کہ کورل ڈرا 1.1 بنا۔ پھر 1999 اپریل میں ہی کورل ڈرا کو اسی ورژن کو اپڈیٹ کر کے 1.02، اور پھر جولائی میں ہی اس کو دوبارہ اپڈیٹ کیا گیا 1999 میں۔ یہ 1999 سے لے کر سن 1990 تک یہ اپڈیٹ ہوتا رہا، 10.10 بنا، اور فروری 1990 میں یہ 1.11، اور پھر اسی طرح ستمبر 1991 میں کورل ڈرا کا سیکنڈ ورژن جو اب آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ کورل ڈرا کا سیکنڈ ورژن ہے جو ستمبر 1991 میں آیا۔ پھر اسی طرح 15 مئی 1992 کو کورل ڈرا کا تھرڈ ورژن بنا، یعنی تیسرا ورژن آیا۔ اب اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ کورل ڈرا کا تھرڈ ورژن ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ کورل ڈرا میں اپڈیٹنگ ہوتی رہی۔ 20 مئی 1993 کو پھر کورل ڈرا کا چوتھا ورژن آیا۔ یہ جو ابھی آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ کورل ڈرا کا اولڈ ورژن ہے، کورل ڈرا 4، جس کو ہم چوتھا ورژن کہتے ہیں۔ یہ 20 مئی 1993 کو آیا۔ پھر اسی طرح 27 مئی 1994 کو کورل ڈرا 5 یعنی 5واں ورژن آیا کورل ڈرا کا۔ یہ جو اب آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ کورل ڈرا 5، کورل ڈرا کا 5واں ورژن جو ہے یہ 27 مئی 1994 کو کورل ڈرا کا 5واں ورژن آیا۔ پھر چھٹا یعنی کورل ڈرا 6 جو ہے وہ 24 اگست
1995 کو چھٹا ورژن آیا کورل ڈرا 6۔ اسی طرح پھر 8 اکتوبر سن 1996 کو کورل ڈرا 7 یعنی 7واں ورژن آیا۔ پھر 27 اکتوبر سن 1997 کو کورل ڈرا 8 یعنی 8واں ورژن آیا۔ 21 اگست 1999 کو کورل ڈرا کا 9 ورژن آیا جس کو ہم کورل ڈرا 9 بھی بولتے ہیں۔ اب بھی آپ کہیں کسی بھی پریس مارکیٹ میں جائیں جہاں جو پرانے گرافک ڈیزائننگ ہیں وہ گرافک ڈیزائنر ہیں وہ اب بھی جو ہے وہ کورل ڈرا 9 یوز کرتے ہیں۔ یہ 21 اگست 1999 کو 1999 میں آیا۔ پھر اسی طرح کورل ڈرا کا ورژن 10 جو ہے وہ 13 نومبر 2000 کو کورل ڈرا 10 یعنی 10واں ورژن آیا۔ اسی طرح پھر جو ہے وہ 11 فروری 2022 کو اپڈیٹ ہوا کورل ڈرا اور کورل ڈرا کا 11 ورژن آیا۔ پھر اسی طرح کورل ڈرا کا ورژن 12 فروری 2004 کو کورل ڈرا کا 12 ورژن آیا۔ 17 جنوری 2006 کو کورل ڈرا X3 جس کو ہم کورل X3 جو ہے جس کو ہم کورل 13 کہتے ہیں وہ آیا۔ اسی طرح پھر 22 جنوری 2008 کو X4 جس کو ہم کورل 14 کہتے ہیں وہ فروری 2010 کو جو ہے وہ کورل X5 یعنی کورل 15 آیا۔ اسی طرح پھر 20 مارچ 2012 کو کورل X6 جو ہے جس کو ہم کورل 16 کہتے ہیں وہ آیا۔ یہاں ایک اور بات بتاتا چلوں، جو کورل X4 اور X6 ہے یہ تقریباً جو ہے وہ سیم ان کی کمانڈز اور استعمال کرنا بھی ایزی ہے۔ پھر اسی طرح جو ہے 27 مارچ 2014 کو کورل X7 جس کو ہم کورل 17 کہتے ہیں وہ آیا۔ اسی طرح 15 مارچ 2016 کو کورل ڈرا X8 جسے ہم کورل ڈرا 18 کہتے ہیں وہ آیا۔ یہ جو اب آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ کورل ڈرا X8 ہے۔ اس کے بعد پھر اسی طرح جو ہے وہ 11 اپریل کورل ڈرا 2017 جس کا ورژن 2019 ہے جس کو ہم X9 بھی بولتے ہیں کورل 2019۔ اس کا جو ہے وہ ورژن 2019 ہے اور یہ جو ہے وہ 11 اپریل 2017 کو آیا۔ پھر اسی طرح جو ہے وہ کورل 2018 جو ہے وہ 11 اپریل 2018 کو جو ہے وہ کورل ڈرا 2018 آیا۔ اسی طرح آگے چل کے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اب جو ہے وہ کورل ڈرا کی تقریباً سال بعد جو ہے وہ اپڈیٹنگ ہوتی رہتی ہے، جس میں یہ ہر ایک جو ورژن آ رہے ہیں اس میں نئے فیچرز اور آپ کو ایڈوانس ٹولز جو ہیں وہ دیکھنے میں ملتے ہیں۔ پھر اسی طرح کورل ڈرا ورژن 2021 22 مارچ 2019 کو آیا۔ جو 12 مارچ 2019 کو کورل ڈرا کا ورژن ہے وہ کورل 2021 کہلاتا ہے، ورژن 2021۔ یہ آیا 12 مارچ 2019 کو ہے اور یہ ورژن 2021 کہلاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اسی طرح جو ہے وہ 12 مارچ 2020 کو کورل ڈرا کا ورژن 2022 آیا۔ پھر اسی طرح جو ہے وہ ایک نئے فیچرز اور ایڈوانس ٹولز کے ساتھ کورل ڈرا کا ورژن 2023 جو 9 مارچ 2021 کو لانچ ہوا، کورل ڈرا 2023۔ پھر اسی طرح جو ہے وہ کورل ڈرا کا 8 مارچ 2022 کو اپڈیٹ ہوا، کورل ڈرا کا ورژن 2024 آیا۔ اسی طرح تقریباً جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ کورل ڈرا کا جو ہے
وہ سال بعد تقریباً جو ہے وہ اپڈیٹنگ ہوتی رہتی ہے، جس میں ہم نئے فیچرز اور نئی چیزیں اور ایڈوانس ٹولز کے ساتھ ہمیں اپڈیٹنگ ملتی رہتی ہے، جس میں ہم گرافکس جو ڈیزائننگ ہے اس کو ایک اچھے اور آسان طریقے اور بہترین انداز سے ہم ترتیب دیتے ہیں۔ نے جان لیا ہوگا کہ CorelDRAW کا کون سا ورژن کب آیا۔ اب بات یہ ہے کہ ہم اپنے پی سی یا پھر لیپ ٹاپ میں کون سا ورژن انسٹال کریں۔ میں تو یہ کہوں گا کہ اگر آپ کے پاس کوئی اچھا سسٹم ہے اور اچھا جو ہے وہ اچھی اسپیسیفکیشن کا سسٹم اور لیپ ٹاپ ہے، تو آپ جو ہے وہ لیٹسٹ جو ورژن آ رہے ہیں اب ان کو انسٹال کریں۔ اس کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جو بھی ہے ورک، ایک تو ورک جو ہے اس میں آپ کو کرنے میں آسانی ہوگی، اور جو ہے آپ کو اس میں جو لیٹسٹ ورژن آ رہے ہیں CorelDRAW کے، اس میں آپ کو نئے فیچرز اور ایڈوانس ٹولز جو ہیں وہ آپ کو ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جو آپ کے پاس اگر CorelDRAW X6 کی فائل آ جاتی ہے تو وہ آپ CorelDRAW X4 میں نہیں اوپن کر سکتے۔ اسی طرح اگر آپ کے پاس CorelDRAW 2021 کی فائل آ جاتی ہے تو آپ اس کو CorelDRAW X5 یا X6 میں نہیں اوپن کر سکتے۔ تو اگر آپ کے پاس جو جس طرح لیٹسٹ ورژن آ رہے ہیں اسی طرح آپ کے پاس لیٹسٹ ورژن ہوں گے تو آپ جو ہے وہ CorelDRAW کی کسی بھی فائل کو جو ہے وہ آپ اس ورژن میں اوپن کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ CorelDRAW کے نئے فیچرز اور ایڈوانس ٹولز بھی استعمال کر سکیں گے، یعنی کہ آپ نے ابھی گرافکس ڈیزائننگ سیکھنا شروع کی ہے، اور جہاں اس کے علاوہ آپ کے پاس اچھا سسٹم، جہاں اچھا لیپ ٹاپ نہیں ہے اتنا کہ آپ اس میں جو ہے وہ لیٹسٹ ورژن انسٹال کر سکیں۔ کہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ کے پاس اچھا لیپ ٹاپ اور اچھا پی سی ہوگا تو آپ اس میں ہی جو ہے وہ لیٹسٹ ورژن انسٹال کر سکیں گے۔ ہاں، اگر آپ کے پاس اچھا لیپ ٹاپ اور اچھا کمپیوٹر بھی ہے تو میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ نے ابھی یہ جو ہے وہ نئی گرافک ڈیزائننگ سیکھنا شروع کی ہے، اور یہاں پھر آپ نے ابھی جو ہے وہ گرافک ڈیزائننگ پر ورک کرنا شروع کیا ہے، اور اس کے بعد بھی آپ کے پاس اچھا لیپ ٹاپ یا پھر اچھا کمپیوٹر ہے، تو میں یہی کہوں گا کہ آپ جو ہے وہ کم از کم جو ہے وہ Corel X4 سے سٹارٹ کریں۔ اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو CorelDRAW X4 اور X6 جو ہے ایک تو آپ کے لیپ ٹاپ اور پی سی میں ایزیلی انسٹال ہو جائے گا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ یوز کرنا آپ کے لیے ایزی ہوگا۔ آپ اس کو آسانی کے ساتھ اس کے کمانڈز وغیرہ اور اس کے ٹولز وغیرہ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ استعمال کر سکیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ CorelDRAW کی ہسٹریکل جو ہے وہ کلاس بہت پسند آئی ہوگی۔ اس کے علاوہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں CorelDRAW X4 کی مکمل انسٹالیشن کرنا سیکھیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ٹیوٹوریل بہت اچھا لگا ہوگا، آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ نے کون سا CorelDRAW استعمال کیا ہے، اور کب آپ نے گرافک ڈیزائننگ کرنا شروع کی، اور آپ نے کون سے ورژن سے آپ نے گرافک ڈیزائننگ شروع کی، اور اب آپ کون سا ورژن استعمال کر رہے ہیں۔ آپ بھی گرافکس ڈیزائننگ سے لے کر پرنٹنگ پریس تک کا کام ایک اچھے انداز اور بہترین طریقے سے سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل گرافکس ٹولز کو سبسکرائب کر لیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔